ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کی توفیق اور حضور کے فضل و کرم سے درود و سلام سید سروراں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ یعنی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد، گرامی قدر حضرات، زندگی دے اندر ایسے لمحات بندے نو مل دین کہ ظاہری طور تے انسان بے بس ہو جاندہ ہے، لاچار ہو جاندہ ہے کہ شاید کہ پریشانی دے اندر اور زیادہ اضافہ ہوئے گا، لیکن ان مشکلات اور پریشانی بھی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جس بندے پہ رب کا فضل ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راستے خود بخود آسان فرما دیتا ہے، مدد شامل حال ہو جاتی ہے، کوئی ایک رستہ بھی باقی نہ بچے۔ تو اللہ بندے کی مدد کرنا چاہے تو بندے کی مدد فرما چھوڑتا ہے۔ ساری دنیا مخالف ہو، باتیں کرنے والے بھی سارے ہو، مکمل طور پہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرنا چاہے، مشکلوں سے نکالنا چاہے، پریشانیوں سے نکالنا چاہے، اس کی عزت داؤ پہ لگی ہو تو اللہ تعالیٰ
مسبب الاسباب ہے، ایسے مدد فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے میرے رب نے میری مدد فرما دی ہے۔ اسی ضمن میں اندر اگر آپ توجہ کریں تو سورت مریم ہے، بالکل اسی طرح کی کنڈیشن ہے۔ اللہ کی ایک بندی ہے جن کا نام بی بی مریم ہے، آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ۔ یہ تو ایک تفصیل کے ساتھ یہ سورہ مریم میں واقعہ ہے، کس طرح حضرت بی بی مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہیں، پھر قرآن ڈالا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں رہیں اور وہاں ان کے لیے پکے پکائے پھل بھی آتے رہے اور بے موسمے بھی آتے رہے۔ لیکن جو موضوع سخن ہم نے جس بات کو بنانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، جبریل امین تشریف لائے تو کہا انما انا رسول ربی لیہب لکی غلاما زکیہ، مریم میں تجھے ستھرا اور پاک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حیران ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہے، لی غلام، میرے بچہ پیدا ہوئے گا، لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ اصول تو یہی ہے نا کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمانے لگی مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے اور نہ میں کوئی فاحشہ عورت ہوں، میں غلط عورت بھی نہیں ہوں، بشر کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، بچہ پیدا ہوگا۔ ہوا یہ ولادت ہونے والی ہو گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کے ہاں سلام اللہ علیہ کا بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ بڑی پریشان، شادی ہوئی نہیں ہے، الغرض کے بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بڑی پریشان ہے، تو کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر تجھے زیادہ ہی کوئی پریشان کرے نا، اے بچے والا اشارہ تو کر دینا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنی قوم کی طرف آئیں تو ہوا کیا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کہنے لگی مریم تیری تو شادی ہوئی نہیں ہے، کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یا اخت ہارون، اے ہارون یہ پہنے، ماں کان ابو کے، نہ تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی، سارے چنگے نیت نبیاں دی صافے تے بڑے بڑے نیک بندے تیری خاندان والے نے، تیری تربیت کرنے والے ایڈے ایڈے عالی شان نبی نے، اے بچہ لائیں گے؟ فاشارت الیہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، جبریل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے خوشخبری دی تھی تجھے بچہ پیدا ہوگا، میں نہ، بچے کی ولادت تو ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پنگوڑے والے بچے گلاں کردے نے، کدی چھوٹے بچے پنگوڑے والے گلاں کردے نے؟ من کان فی المہد صبیا، جڑا پنگوڑے وچ رہن والا، جڑا چھوٹا بچہ ہے، کیویں بولے گا؟ آپ نے اشارہ کیا، اس سے پوچھو، میرے سے نہ پوچھو، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ فرمایا قال انی عبد اللہ، بچہ خود بولنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب، اللہ نے مینوں کتاب بھی دیتی ہے، وجعلنی نبیا، تے مینوں اللہ نے نبی بنا کے کلیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب اللہ نے مجھے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، تے جتھے بھی میں رہاں گا نا میرے نال ہی اللہ دی برکت رہے گی، جتھے بھی جاواں تے اللہ دی برکت میرے نال ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظاہری طور پہ تو کوئی معاملات ایسے نہیں تھے، اب بچے کی ولادت ہے، ظاہری طور پہ ان کی تو شادی ہوئی نہیں تھی، تو اب بات کرنا ان کا حق تھا کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو آپ نے اشارہ کیا تو میرے رب نے فضل کیا، میرے رب کا کرم ہوا، اللہ نے اپنی بندی کی پاک دامنی کو بیان فرما دیا، وہ بھی کس سے؟ اس بچے سے۔ اور اسی طرح کا واقعہ بنی اسرائیل میں حضرت امام احمد بن حنبل کتاب الزہد کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، فرماتے کہ کچھ لوگ، ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، کچھ لوگوں نے پلان کیا ہے انہوں بدنام کرو، کچھ ایسے بھی لوگ، ظاہر بات ہے اب جو وہ صرف اپنا نماز روزہ کرتے تو ان کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جب بھی یہ بات کرتے ہیں تبلیغ کی بات کرتے ہیں، جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ تم بھی نماز پڑھو، جب بھی یہ بات کرتے ہیں تم بھی ذکر و اذکار کرو، جب بھی یہ بات کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، کہ جڑا بابا ہے نے سن تنگ بڑا کیتا ہے، یہ آندہ اللہ کو ڈرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیو، سارے کام کرو۔ ان شیطان صفت لوگوں نے ایک مشاورت کی ہے کہ اینو بدنام کرنا ہے، تو انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، وہ بھی زمانے کی فاشا عورت تھی، کہنے لگے تھے کہ تو یہ کل جا، رات ہوتے رہی، اینو پھسلا، سویرے رولا پاواں گے تو یہ بدنامی ہوئے گی تو اینو ذلیل کرنا۔ اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بندے کو ذلیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی کمی پکڑی جائے اور ہم اس کو اخبار میں لگائیں، اس کو نیوز پہ چلائیں تاکہ اس کی جناب والا بڑی بے عزتی ہو، اور کسی کی بے عزتی کر کے پھر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، ہم نے اس کو بے عزت کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ عورت بات دستک دے رہی ہے، یا عبداللہ اوینی الیک وہو قائم، وہ اللہ دے بندیا باہر بارش پہ رہی ہے تے مینوں ایتھے رہن دے، بجلی کڑکدی پئی ہے تے میں آرام کرنا ہے، انہیں بوا نہیں کھولیا، اللہ کی نماز میں مغن ہے، باہر شدت کی جناب والا بارش ہے، کڑکتے جناب بجلی کڑک رہی ہیں، یہ بار بار دستک دے رہی ہو، اللہ دے بندیا بوا کھول، میں مر چلی ہوں تے تو نماز پڑھن لگا ہے تے انج کر مینوں دروازہ کھول دے، تے جے تو بوا نہ کھولیا تے میں ٹھنڈ چ مر جانا ہے، اوے اللہ دے بندے بوا کھول۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے تھے نماز مکمل کی، دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نماز شروع کر دیا، انہوں نے تھوڑی دیر گزری، اپنے پلان کے مطابق چھیڑ چھاڑ کرنے لگی اللہ کے ولی کو، لیکن وہ اللہ کا ولی تھا، 2 نمبر بابا دے نہیں جڑا ہندے بڈھی نو جفی پا لیندے، اللہ والے جو ہوتے ہیں عورتوں کی صحبت سے دور رہتے ہیں، اور وہ اللہ والا نہیں ہے کہ جو پوری لائن لگی ہو تو جناب بیویوں کو جفیاں بھی ڈال رہے ہیں، جناب پیار بھی دے رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، وہ اللہ والے نہیں ہوتے، یہ اللہ والے دیکھیں۔ اب ہوا کہ اس عورت نے حرکتیں شروع کی ہیں تو وہ اللہ کی طرف توجہ ان کی، یہ قریب لیٹ گئی، اشارے کنائے بےہودہ کیے، وہ اللہ والے تھے، وہاں گئے، چراغ جل رہا تھا، چراغ کے اوپر انگلی رکھی ہے، چراغ جل رہا ہے، دیوا جل رہا ہے پہ تو اتنے انگلی رکھ چڑی ہے، پوری انگلی جل گئی، پوری انگلی۔ واپس آئے، پھر بھی یہ عورت اشارے کنائے کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ 10 کی 10 انگلیاں جل گئیں۔ چنگیاڑا پہ جائے نا بندے تو پتہ لگ جاتا ہے، گرم چائے پی لے تھے جناب 2 دن منہ پکا رہے ہیں، میری گرم چائے جناب چسکی لگ گئی ہے، 10 کی 10 انگلیاں جلائی ہیں۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اس نے 10 کی 10 انگلیاں جلائی ہیں
حتیٰ احترقت اصابعہ وہی تنظر الیہ، اس عورت پہ گش پڑی ہے اوئے، اور وہ انگلی اس لیے رکھتے تھے یہ عورت مجھے پھسلا رہی ہے، اور اس آگ کو تو میں برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ 10 دیاں 10 انگلاں جلیاں۔ جدو اس عورت نے دیکھا ایڈے تقوی والا، ایڈا اللہ دا ولی ہے، تڑفی گش کھائے کے مر گئے۔ اب جب صبح ہوئی لوگ باہر انتظار کر رہے تھے، جو سوچتے کہ اب دروازہ کھولے گا اندر سے بی بی باہر آنی ہے تو اسی روڑا پا دینا، پلانک تھی نا ان کی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے کہا دروازہ کھولو جناب، دیکھا کہ وہ عورت مر چکی ہے۔ ان لوگوں نے شور ڈال دیا، ہے کیڑا اللہ ہے بڑیاں نمازاں پڑھ دے، رات عورت بھی رہی ہے تے انہوں مار چھڑیا نال۔ اور آپ کو پتہ جب لوہا گرم ہوتا ہے، ہاں اے تو بڑا اللہ اللہ بننا ہے، تو نمازاں پڑھنا ہے، تو بڈھی مری تے اندروں نکلی، تو نے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے جلوس نکال دیا، جناب ہے بندہ برا ہے، جناب یہ ویسے ہے یہ ویسے ہے، اندر تو ہے کوئی نہیں، بڈھی مر گئی ہے، گواہ موجود کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ بھائی تو گواہی تو دے نا، کہنے لگا گواہی کون دے، ہے گلاں تے بی بی ہے، بی بی مر گئی ہے تے ہن میں کہاں کہ میں برا نہیں تے تسی پھر بھی مننا نہیں۔ ہوا یہ کہ اس کو سزا دینے کی مکمل تیاری ہے۔ جب دینے لگے نا، کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھنا، انہوں نے کہا پڑھ لا تو بڑیاں پڑھنا نمازاں، سانو پتہ تو وڈا حاجی۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں کیے ہیں، کہا یا اللہ اے ربی انی اعلم انکا لم تکن لی، یا اللہ تینوں پتہ ہے کہ میں برا نہیں، تے جے مینوں سزا ملی ہے تے پھر بڑے بڑے لوگ نیک ہون گے، لوکاں نے کہنا سانو پتہ جنہ تو نیک ہے او فلانا بھی بڑا نیک سی، سانو پتہ جنہ تو حاجی ہے فلانا بھی بڑا حاجی سی۔ میرا کردار آنے والے لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی باتیں ہوں گی، لوگ کہیں گے فلانا بھی بڑا حاجی سی، سانو پتہ جے یا اللہ مینوں پتہ تو مینوں قیامت والے دن تے میں صاف ہاں، مینوں پتہ ہے تے جے اج میری گواہی نہ ہوئی تے لوکاں گلاں کردے رہنیاں نے، یا اللہ میرا کردار لوکاں نے بڑا اچھالنا ہے، گلاں لوکاں بڑیاں کرنیاں نے، مالک جے تیری مرضی اس حال دے اندر ہے تو ٹھیک ہے۔ اسألک اللہ اکون عارن یا اللہ سوال کرنا میرے جان تو بعد میرا نام شرم دی علامت نہ بنے، مرن میں تیار ہاں، ڈردا نہیں، لیکن ربا تینوں پتہ کہ میں برائی نہیں کی تھی، لیکن سزا مینوں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن یا اللہ صرف اینی گل ہے سزا واسطے تیار ہاں، مینوں پتہ میں آخر نہیں برا، لیکن میرا نام برائی دی علامت نہ بنے۔ ہوا یہ رد اللہ عز جدوں اس اللہ کے ولی نے دعا کی ہے تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب سارے خلاف ہیں، سارے لوگ مخالف ہیں، گواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے ولی نے دعا کی ہے نا، فرمایا رد اللہ عز وجل علیہا نفسہا، او جڑی مری عورت ہے اٹھ کھلوئی، یہ کرامت تھی ان کی، اللہ نے روح کو واپس کیا، وہ کہنے لگی انظروا الی یدی ثم عادت میتۃ، وہ یہ دے ہاتھ ویکھو، یہ 10 دیاں 10 انگلاں سڑیاں نے، اس واسطے سڑیاں نے انہیں میرے ول توجہ ہی نہیں کی تھی، اپنے رب ول توجہ رکھی ہے۔ اور پاک دامنی ثابت اس عورت نے خود کی ہے، اور اس کی پاک دامنی اللہ نے کیسے بچائی ہے، اس کی طرف دیکھ کر کتنے بندے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بن گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے، اور حدیث پاک میں لمبی وہ بات میں بالکل خلاصہ عرض کی ہے، ایک شخص ہے جس کا نام جریج ہے، یہ بھی عبادت کرتے تھے، نیک بندے بڑے تھے، بہت نیک تھے۔ انہاں دی ماں آئی، اور جریج میری گل سن،
جرائج صاحب نماز پڑھتے رہے، جرائج بوا کھول، جرائج نماز پڑھتے رہے۔ ماں جاتے ہوئے کہنے لگی اللہم لا تمیتو حتی تریا وجوہ المومسات، یا اللہ اس وقت تک یہ نہ مرے جب تک مومسات عورت دا منہ نہ ویکھے۔ مومسات کون ہے کہ بری فحشہ ترین عورت، کوٹھے والی، برائی والی، یا اللہ مرن تو پہلے ایس عورت دا منہ ضرور ویکھے۔ ماں چلی گئی۔ ہوا یہ کہ ایک عورت ہے، اس نے کوشش کی ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، ناکام رہی ہے۔ تو اب اس نے ایک چرواہے کے ساتھ برائی کی ہے، بکریاں چارتا تھی بندہ، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہاں عورت خود گواہی دے رہی ہے پچھلی بات میں، تو یہاں کیا ہے؟ انہیں پوچھا اوے بی بی ہے بندہ ہے بچہ کدھر ہے؟ کہنے لگی وہ اللہ والا جڑا اتنے بہ کے عبادت کرتا ہے اجرے وچ وہ ہی ہے۔ لوگوں نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جناب اس کے اجرے کو گرا دیا، اینٹیں اکھاڑ دی، اس کو مارا پیٹا۔ کہا تو اللہ والا بنے نالے اللہ اللہ کرنا ہے نالے غلط کام کرنا ہے، تو کہنا صوفی ہے، داڑھی تیری ہے، تو سارا حلیہ مومنہ اللہ تے کرتوت ہے کی نے؟ بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ ہے۔ اب ہوا کہ یہ سزا کے لیے تیار ہے۔ الزام یہ تھا کہ اے جڑا بچہ ہے نا جرائج دا ہے، جرائج اللہ کے ولی تھے، لیکن اب عورت نے کہہ دیا ہے دادی جناب لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سزا ملنے لگی ہے تو وہ کہنے لگے مینوں 2 منٹ دیو نا ذرا، کہ ٹھیک ہے 2 نفل پڑھے ہیں، اور نفل پڑھے ہیں، فتودع وضو کیا وصلی، نماز پڑھی ہے، اور پھر کیا ہوا؟ یا اللہ جرم میرا نہیں ہے، کھاتے میرے پیرے ہے، تو یا اللہ ہن ثواب بھی کوئی نہیں تے ہن تو ہی ہے، تے جے تو میری پاک دامنی ظاہر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جے نہیں تے پھر بھی سچا ضرور ہاں۔ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اس وقت کے ٹہرے میں یعنی کہ لوگ مار بھی رہے نے، گالاں بھی کٹ، تو بڑا نیک حجرے چ عبادت کرنا ہے تو برے کام کرنا ہے۔ تو قریب ایک بچہ تھا، اس کو لایا گیا، فرمایا تیری گواہی کون دے گا؟ جرائج کہنے لگے بچہ چھوٹا جا لے آؤ۔ من ابو کا یا غلام، تے حضرت جرائج کہنے لگے چھوٹے بچے نو، چھوٹا بچہ ہو کہ جڑا بول ہی نہیں سکتا، ایک دے بچہ نہ بول پہ، اور چھوٹا سا بچہ بول سکتا ہی نہیں ہے۔ جرائج فرمان لگے نبی پاک فرمانے نے من ابو کا یا غلام، اور چھوٹے بچے 10 تیرا پیو کون ہے، تیرا ابا کون ہے؟ فقال الرائی، کہنا وہ جڑا تو فلانی جگہ بکریاں چار دا ہے نا وہ میرا ابا جے۔ تے رولا کی نہ پایا کہ اے دا ابا تے جرائج ہے، انہیں کہا ہے، انہوں بڈی نو پوچھا، انہوں کہا تو کی کیتا ہے؟ انہوں کہا اصل دے اندر میں پچھلانا چاہے پچھلے نہیں تے پھر میں برائی فلانے بکریاں چار نالے نال کیتی ہے، تے کھاتے اے دے پا چھٹے تے نہ تے اے دا ہی لگنا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے دی اوتھے مدد کیتی کہ جتھے ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانی ہے ایک بی بی ہے، آپ دی سہیلی بنی نا، تو سرکار نے کنڈے لا کے نا اتنے کپڑا پا کے تو اتنے انہوں چھپر بناتا، فرمایا تو اتنے عبادت کریا کر۔ انہیں جدوں تھوڑا جا وقت ملنا تے اماں جی عائشہ صدیقہ کو آ جانا، تے انہیں آ کے کہنا گلاں کرنیاں، تے کہنے لگیں ہائے یوم الوشاء، ہائے یوم الوشاء، وہ کیا ہو جا دین سی؟ حضرت عائشہ فرما لگی ہیں تو کیڑی گل کرنی ہے، یوم وشاء کی ہے؟ کہندی میرے واسطے وہ بڑا عجیب دن ہے، تے جدوں مینوں یاد آندی ہے نا تے میرے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں کسے وڈے بندے امیر زادے دے گھر نوکرانی سا، تے او دی بچی دا ایک ہار سی، ہار دے اتے ہیرے جواہرات، چمڑے دا ہار ہے تے اتے لگے نے ہیرے جواہرات، میں گھر وچ کلی ہاں تے او بچی گھر ہے، ایک چیل آئی ہے، چیل انہیں وہ ہار چکیا تے ہار چک کے وہ لے گئی۔
گھر وچ میں کلی سا. انہاں کہ جی انہاں نے الزام لا چھڈیا کہ تو ہار چوری کیتا ہے. کہندے نے کہ مینوں انہاں نے ماریا بھی تھوڑا بہتا نہیں، شدید ماریا، کیونکہ ہار ہی بڑا قیمتی ہے. مینوں بڑا زد و کوب کیتا، ہار دے، ہار تیرے کولے. میں کہا میرے کول ہار کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمان لگیاں کہ وہ کہہ لگی حتی بالغ من امری انہم طلبو فی قبولی. وہ عورت رو کے کہنے لگی سیدہ پاک انہوں نے میری اس جگہ دی تلاشی لئی کہ جڑی شرمگاہ بھی تلاش کر لی، یعنی کہ ایڈی وڈی، یعنی کڈا قیمتی ہار، چھوٹا موٹا قیمتی ہار ہے بندہ کہ کوئی، یعنی کہ ہار ایڈا قیمتی ہے کہ میری انہوں نے مخصوص جگہ بھی بول لی کہ شاید ہار اس عورت نے نہ لگایا ہوئے. کہنے ہن میں کی کرا، میں سچ بولا تے پھر بھی مینوں مارن، تے جے میں کہاں چوری کیتا تے پھر تے میں مجرم ہاں. میں بڑی پریشان. تے کہندے جدوں مینوں یاد آندا ہے نا تے میرے لو کنڈے کھڑے ہو جاندے نے. او ہار والی گل تے میرے سارے جسم دی تلاشی لئی انہوں نے. کہندے اللہ تعالیٰ نے میرے پھر انج مدد کیتی کہ رب دا لکھ واری بھی شکر ادا کرا تے میں نہیں کر سکتی. اور او دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مینوں مصطفیٰ کریم دی غلامی عطا فرما چھڈی ہے. کہندے مینوں مار رہے نے سارے، چپیڑا دار گل ہے، بڑیاں بھی مار دیاں ہونگیاں، بندے ہار دے تے تلاشی بھی پورے جسم دی لے لیے تے ہار پھر بھی نہیں لبا. تے کہندے نے تو ہی مجرم ہے. کہندے نے میں چیخ رہی سا اذا اقبلت الحدیا. کہندے نے ایک چیل اڑدی ہوئی آئی تے انہیں اوہی ہار جڑا چک کے لے گئی سی وہ پھڑیا تے اڑدی اڑدی نیوی ہو کے آ گئی. سارے انہوں نے گھر والے موجود نے، او دے ہار لیا کے تے انہوں نے وچ سٹ چھڑیا. کنی سزا ملی ہوئے گی تے اللہ نے کیویں اب اس عورت نو بچایا. کہندے ہار سٹیا تے میرے مالکا نے ہار پکڑیا تے فقولت لہم ھذا الذی، تے میں انہوں نے کہا لو ہار پھڑو تے مینوں کنا ماریا تسی میری اس جگہ دی بھی تلاشی لئی ہے کہ جتھے ایک مرد ایک عورت دی تلاشی نہیں لے سکتا. میرے پورے جسم دی تسی تلاشی لئی ہے تے پڑھ لو میرے رب نے مینوں سچی کر دکھایا. کہندی کہ میں عبادت کر رہی سا بتاں دی تے میں اس دن اس نعرے نو مار چھڑیا کہ جڑے بت نے کچھ نہیں کر سکتے، میرا رب واحد ہے، میرا رب کرم کرنے والا ہے، میرے رب نے اج میری مدد فرما چھڑی ہے. کہندے ہیں کہنیاں نے کہ اینج اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنے دین دی مصطفیٰ کریم دے دین دی غلامی عطا فرما چھڑی. اور اے دے نال ملدا جلدا واقعہ بخاری شریف دے اندر تفصیل بہت کافی لمبا باب القرض دے اندر وہ واقعہ ہے. سرکار فرمان نے پہلیاں عمدان دے اندر ایک بندہ سی بڑا غریب، انہوں قرضے دی لوڑ ہے، سفر انہیں کیوں کیتا ہے، مال شال انہوں کو مک گیا تے 1000 دینار دی لوڑ ہے، انہیں اپنے ملک سے جانا ہے. تے ایک بندے کو لوگ قرض منگن آیا ایتنی بھی شہداء، تے او جڑا جنہیں کو قرض لینا ہے نا وہ کہندا ہوئے تینوں 1000 دینار چاہیے نے کہ چاہیے نے. کہنے لگا کوئی گواہ لیا، پیسے تو میرے کو لے چلنا کل فراڈ کر دیں، میں کیوں پڑھا. کہنے لگا میری یہ تھے کون گواہی دے، میں تو کوئی جاننا نہیں، گواہی کون دے گا میری. یعنی فقال کفا باللہ شہیدہ، انہوں نے کہا میرا گواہ اللہ ہی ہو، میرا گواہ اللہ ہی ہو. کہنے لگا تیرا کوئی کفیل ہے، دس مینوں جے تو نہ ملے تو میں کیوں پڑھا. کہنے لگا یار میری کون ضمانت دے گا اتنے. کہنے لگا بس اینی گل ہے وکفا باللہ وکیلا، میرا گواہ بھی اللہ ہی تے میرا وکیل بھی اللہ ہی. انہوں نے کہا وکیل لے گواہ لے تو بندہ بھی تو دے نا، تو لے کے نٹ جائے تے پیسے میں کیوں پڑھا. ان کا اللہ بس
میرا گواہ بھی اللہ تے میرا وکیل بھی. وہ دے دل چ رحم آ گیا. بخاری شریف باب القرض, وہ دے دل چ کی آیا؟ رحم آیا. انہیں کہا جی گواہ بھی اللہ ہی تے وکیل بھی اللہ ہی, اہل 1000 دینار فلانے 2 سال دی مدت ہے تے تو مینوں واپس کرنے. اے بندے نے لے اپنے علاقے چاہے جدو وقت مقررہ آیا, نبی پاک سرور کونین فرماندے نے اس بندے نے 1000 دینار کٹھا کر لیا, 1000 دینار کٹھا کیتا ہے. کٹھا کر کے سرکار فرماندے نے کہ وہ بندہ لے کے نا سمندری بیڑا جتوں بحری جہاز جاندے نے کشتیاں آیا, تے وہ جڑا مسافر والی بیڑی ہے کشتی ہے نا وہ جا چکی ہے. ہن دے دل چ خیال آیا, میں انہوں کیا سی میرا گواہ بھی اللہ ہے میرا وکیل بھی اللہ ہے, تے ہن جے او دے کو پہنچیا نا تے پھر وہ کہے گا نا رب دے نا تے فراڈ کر گیا ہے, رب دے نا تے قرض لے کے 2 نمبری کر گیا ہے. بڑا پریشان ہے, دیکھے جان والا مسافر بھی کوئی نہیں, تے ہن میں کلا جے پانی چ تر کے میں جا نہیں سکدا. کافی دیر سوچو بچار کریا, یار میں تے وعدہ کیتا سی فلانی تاریخ نو پیسے آن گئے, میرا گواہ بھی کوئی نہیں, میرا وکیل بھی کوئی نہیں, میرا کفیل بھی کوئی نہیں, اللہ ہی ہو. تے اگوں کسے بندے نے اللہ دے نا تے قرض منگیا, انہیں تو نہیں ہو دینا. یہ تے بندہ ایک واری لے کے نہ دے, دوجی واری 10 روپیے بھی لوکی نہیں دیں دے, یعنی تو پہلے نہیں دیتے. وہ بندہ جان لگا تے پھر دل سوچیا کہ یار پیسے تے دینے نے, وہ بندہ انتظار کر رہا ہوئے گا. سرکار فرماندے نے انہیں کہ لکڑی رہی, لکڑی لئی تے لکڑی دے وچ سوراخ کیتا ہے. ہاں جی سمجھو جی وانس دی لکڑی ہوئے گی, وانس ہوئے گا کوئی جیویں الا عدل قیاس, انہوں خالی کیتا ہے. تو وہ 1000 دینار سرکار فرماندے اس بندے نے او دے وچ پا چھڈے, 1000 دینار او دے وچ پا چھڈے. ثم زجھا مودیا, اتوں منہ بند کر چھڈے, منہ بند کر کے نا ثم اتا الی البحر, او جڑی لکڑی ہے نا لکڑی او سمندر چ سٹی ہے تے کہن لگا فقال اللہم انکا تعلم انی کنت, یا اللہ تو جاننا میں فلانے بندے دا قرض دینا ہے, یا اللہ تینوں تے پتہ ہے نا, یا اللہ تیرے نا تے 1000 دینار قرض لے آئے, تینوں پتہ ہے. فسالنی کفیلن, انہیں جدو میرے کو کفیل منگیا, میں یہ نہیں گل انہوں کہہ کے دسیے کفا باللہ شہیدہ, میرا گواہ بھی اللہ ہی, کفا باللہ شہیدہ, میرا گواہ بھی اللہ ہی. انہیں وکیل منگیا, یا اللہ میں کہ میرا وکیل بھی اللہ ہے, یا اللہ تیرے نا تے قرض لے آئے. فرادیہ بھی کہا تو وہ راضی بھی ہو گئے, تو یا اللہ ہن جانے والی گل کوئی نہیں. اللہ دا نام لے کے نا اس بندے نے کما کے وہ لکڑی جڑی ہے نا سمندر چ سٹ چھڈی. یا اللہ تیرے سپرد کرنا, یا اللہ تیرے نا تے لے آئے, تے تیرے نا تے میں لکڑی سٹی ہے. فرما بہا فی البحر, سمندر چ سٹ چھڈی, حتی ولجت فیہ, دیکھتا ہوئے گا نا پیچھے لکڑی ادھر جاندی ہے, کدی ادھر جاندی ہے, کدی گھومن گھیریاں کھاندی ہے. دیکھی جائے لکڑی تے لکڑی غائب ہو گئی. ثم انصرف هو فی ذلک یلتمس فخرج الرجل الذی کان اسلفہ, تے جن نے قرض لینا وہ اپنے ادھر ویکھ رہے گے اج دی ڈیڑھ تے بندہ نہیں آیا. جن نے دینا انہیں سٹ چھڈیا, تے جن نے لینا وہ انتظار کر رہے یار بندہ نہیں آیا, پتہ نہیں فراڈ کر گیا, اللہ دے نام تے کیتا ہے, میں کی کراں. انتظار کری جا رہا بندہ. ینظر اللہ مرکبن جا بمال ہی, کوئی نہیں آیا. دل ظاہر گل ہے, دل تو پھر وہ کمبتا ہوگا, میرا تو 1000 گیا, بہت وڈی رقم ہے, لکھاں روپیہ اس وقت دا. سرکار فرمانے نے جدوں نے کشتی ویکھی نا کہ ہوں کشتی بھی آ گئی, تے بندہ کتے آنا ہے, انہیں نہیں سی کرنا واپس. سرکار فرمانے نے جان لگا تے پھر کہنے لگا انہیں پیسے پوسے تے دینے کوئی نہیں, فراڈ کر گیا ہے. جان لگا تے او لکڑی کنارے تے جدے وچ انہیں پیسے رکھے نے
تے پر اس بندے نو نہیں پتا اے وچ ہی میرے پیسے نے. جان لگیا لکڑی چکیے لے کے موڈے تے رکھیے تے گھر گیا ہے تے دل وچ وسوسے آ رہے نے تیرے پیسے گئے نے. جا کے سرکار فرمانے فاخذ علی ادبن اونے لکڑی اپنے گھر والے نو جا کے دیتی اینو بالو ایدا ایندھن بناؤ. جدو گھر والے نے فلما نشرا جدو انہوں نے لکڑی پاڑی حیران رہ گیا. وجد المال والصحیفۃ او دے اندروں مال بھی نکلے تے اس بندے دی لکھی ہوئی پردی بھی نکلی ہے. بڑا حیران ہویا او دے وچ پردی لکھی. ان کو اللہ دے بندے میں تیرا قرض وقت آن تو پہلے واپس کرنا چاہنا تھا, میں تیرے پیسے دین آیا, آنے والا جہاد گزر چکے ہوں اللہ دے نا تے تیرے کو پیسے لے نے. تو جدو مینوں کیا تیرا گواہ کون ہے, میں کیا میرا گواہ بھی اللہ ہے. جدو تو کیا تیرا کفیل کون ہے, میں کیا میرا کفیل بھی اللہ. بندے ہوں بندہ ہونے والا کوئی نہیں, میں تیرے وال تیرے پیسے توڑ چھڈے نے. بڑا حیران ہویا واہ مالکا تیری مرضی ہے, کمال کیتا ہے. تو جنہیں سٹے نے وہ دے دل وچ پھر ڈاؤٹ ہے, پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے, پتہ نہیں سمندر چ ڈوب گئے نے, پتہ نہیں لکڑی کدھر گئی ہے, پتہ نہیں ادھر بھی گئی ہے. سرکار فرمانے اللہ فرماندا ہے جدو بندہ میرے بارے جڑا گمان رکھے میں بندے نہ اونج ہی پیش آنا. جے بندہ کہنا اللہ بخشے گا تے اللہ بخشے گا, جے بندہ کہنا کہ اوتھے رب میری مدد کرے گا, جتھے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں, جتھے کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوئے اوتھے بھی اللہ دی مدد شامل حال ضرور ہو جاتی. جس وقت ظاہری طور تے اسباب مک جان, رستے مک جان, کوئی راہ نظر نہ آئے, اللہ تعالیٰ اوتھے بھی راہ پیدا فرما چھڑدا ہے. ہوں جن سٹے نے وہ دل میں خیال پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے, پتہ نہیں انہوں ملے کہ نہیں ملے, پتہ نہیں انہیں پھڑے نہیں کسی اور نے پھڑے نے, پتہ نہیں کنے لوگ ہوتے ہون گے, پتہ نہیں میری لکڑی وہ کول پہنچی ہے. پھر انہیں 1000 کٹھا کیتا ہے, 1000 کٹھا کیتا, پھر اتنے آیا, پھر سواری چ بیٹھا ہے تو جا کے وہ دروازے تے دستک دیتی. انہیں کہا ماشاءاللہ کدھر آئے ہو, انہیں کہا جی مینوں معاف کر دو, بٹھایا ہے. انہیں کہا جی کدھر, انہیں کہا جی مینوں معافی دے دیو, پیسے میں لے کے آیا تے تواڈے تک نہیں پہنچ سکیا, اے پھڑو اپنا 1000 دینار مینوں معاف کر دے. وہ کہنے لگا اے بندے خدا آنے والے, اپنے آنے تو پہلے میرے وال تو پیسے گلے نے. انہیں کہا پیسے ضرور بھیجے نے لیکن یہ تے نہیں نہ پتا کہ تیرے کو پہنچے یا نہیں پہنچے. انہیں کہا کیویں بھیجے نے, انہیں کہا جی بحری بیڑا جا چکیا سی تے ہن پیسے تے میں دینے سی, وعدہ میں کیتا سی. سرکار فرماندے نے جس بندے نے کسی کو قرض لیا تے پھر وہ دی نیت واپس دین دی کہ میں دینا ہے, تے پھر اللہ تعالیٰ او دے دین دے اسباب بھی پیدا فرما چھڑدا ہے. کسی بندے کو قرض لیا ہے, نیت ہے کہ میں واپس کرنا ہے, تے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. جے قرض لیا ہے تے پھر کیا بھی ویکھی جائے گی, تے پھر اللہ بھی سبب پیدا کردہ نہیں, پھر بندہ غائب ہو جاتا ہے. کشمیر کی آزادی تک ادار بند ہے, پر میں جے او دی نیت ہے تے اللہ پھر سبب پیدا کرے گا. انہیں کہا آنے والے بھیجے ہے, انہیں کہا بھیجے ہے. انہیں کہا آنے والے جے تو او دی ذات دے اتے مینوں شاہد بنایا کہ اللہ میرا شاہد ہے, اللہ میرا وکیل ہے, اور اپنے پیسے پکڑ لا, اللہ تعالیٰ نے تیرے پیسے میرے تک پہنچا چھڑے. اس واسطے جتھے ظاہری اسباب مک جان تو اوتھے بھی اللہ تعالیٰ بندے دی مدد فرما چھڑدا ہے. جے ابتدا دے اندر میں حضرت مریم علیہ السلام دا ذکر کر کے جدو حضرت مریم علیہ السلام بچہ لے کے آئیاں تو انہاں پوچھا کہ بچہ کیڑا ہے, تیری شادی نہیں ہوئی, تیرا خاندان بھی ایسا نہیں. تو آپ نے اشارہ کیتا نا بچے وال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال, تو کیجئے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد, اے بی بی چھوٹے بچے بھی پگوڑے چ بول دے نے. اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بولے, فرمایا انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ ہے, تے اللہ نے کتاب دیتی ہے, تے اللہ تعالیٰ نے منوں نبی بھی بنایا ہے, تے اسباب پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.